اب چلتے ہیں آگے. شب برات اس کی کیا حقیقت ہے اور اس میں کیا کوئی عمل ہے, کوئی نماز پڑھنی ہے, کوئی اور نفل پڑھنے ہیں. شب رات کو کہتے ہیں. شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے. برات اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رشتداری عطا فرماتا ہے. اس کے ذمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی, لیکن میری رات وہاں کھلی تو حضور نہیں تھے موجود. تو مجھے تشویش ہوئی, آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا, بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں, وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے, اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. بس یہ ثابت ہے. شب برات جو کہ 15 شعبان کو ہمارے ہاں حلوے, مانڈے, مٹھائیاں تقسیم کرنا, اسی طرح نہا دھو کر اچھے اچھے کپڑے پہننا, چراغاں کرنا, آتش بازی کرنا, اسی طرح پٹاخے چھوڑنا, یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, بلکہ اس میں سے بعض جو ہیں وہ ہندوؤں کی نقالی. باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی, تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے, بتیاں جلائی جا رہی ہیں, تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں. شب برات میں یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو کرسمس سے مشابہت ہے. عیسائیوں کی رات کو دیکھا نہیں, 12 بجے کے بعد وہ ایسے بنے ٹھنے کرسمس میں پھر رہے ہوتے ہیں. مسلمان تو صبح صبح آتا ہے نہا دھو کے عید پڑھنے کے لیے. وہ تہوار مسلمانوں کا دن میں ہوتا ہے, راتوں میں مسلمانوں کی خوشیوں کے تہوار نہیں ہوتے. تو پھر جس طرح نبی نے جو عمل کیا اس طرح کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے, اندھیرے میں گئے تھے, آپ جتھوں کی شکل میں پتیاں لگا کے جاتے ہو وہاں پہ, تو یہ تو سنت تھوڑی ہے. اور پھر اس رات حلوے بنانا, حلوے کیوں بناتے ہیں کہ بھئی یہ تہوار ہے, تو خوب سمجھ لو مسلمانوں کے تہوار راتوں میں نہیں ہوتے, راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. جو بہن نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے, لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر, اس کا ایک سورہ بھی ہے, اور یہ تھاؤزنز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہیں. صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے, لیکن کئی راتیں جو باقی ہمارے معاشرے میں بنائی جاتی ہے اس کی دلیل کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے. جو دلیل صرف ہمیں ملتی ہے وہ ہے خصوصاً لیلۃ القدر کے بارے میں. اسی طرح جو ہے اسلام کے جو تہوار ہیں, یاد رکھیے ایک بات, وہ دو ہیں ہمارے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, جو کہ دن میں ہم نماز پڑھتے ہیں. عید الاضحیٰ پہ پڑھتے ہیں نماز, اور عید الفطر میں نماز پڑھتے ہیں. اور یہ جو رات والا معاملہ ہے, رات کو ہمارے اسلام میں رات اس لیے بنائی گئی ہے کہ رات کو ہم آرام کریں اور رات کو عبادت کریں, تہجد کی نماز پڑھیں. یہ جو دوسرے غیر مسلم ان میں عیسائیوں میں ہیں, جیسے کہ راتوں میں وہ بدماشیاں کرتے ہیں, اسی طرح ہندوؤں میں جو ہے وہ دیوالی ہے وہ رات کو مناتے ہیں, تو ہمارے اسلام میں اس طرح نہیں ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 14 شعبان کو قبرستان گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بقیع قبرستان گئے, اور جو وہاں پہ مدفون تھے ان کے لیے بخشش کی دعا کی. چپکے سے گئے اور چپکے سے واپس آ گئے. سیدہ عائشہ بھی پیچھے گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے ان کو شوق تھا کہ میں ہر ایک عمل جو ہے وہ امت کو بتاؤں تاکہ وہ کریں. کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ بھائی آپ جو ہے 14 شعبان کو جو ہے وہ آپ قبرستان جایا کریں ہیں اور وہاں پہ ان کے لیے دعا کریں. آپ چپکے سے اٹھے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پاس ہوئی تھی, ان کی بیوی ہے, ان کو بھی نہیں پتہ چلا, چپکے سے جا کر جو ہے دعا کی اور چپکے سے واپس آ گئے. اور کسی صحابی سے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ کوئی صحابی جو ہے اس 14 شعبان کو وہ قبرستان گیا ہو اور اس نے وہاں پہ کوئی دعا کی ہو یا اس طرح کی. خصوصاً ہمارے پاکستان, انڈیا میں اس رات کو جو ہے وہ مرد و خواتین ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں. وہاں پہ میلے ٹھیلے لگتے ہیں, وہاں پہ چراغاں ہوتے ہیں, وہاں پہ برگر اور گول گپے اور کیا جناب چیزیں وہ پکا کھا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے پیارے بھائیوں. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد نہیتکم عن زیار القبور, میں نے تمہیں قبرستان جانے سے پہلے روک دیا گیا کہ تاکہ تمہارا عقیدہ صحیح ہو جائے. اب تم زیارت کیا کرو. اس کے 2 مقصد ہیں کہ تاکہ تمہیں موت کی یاد آئے اور تمہیں کیا, آخرت کی یاد آئے. اسی طرح اس رات جو ہے وہ بہت سارے لوگ کچھ خاص عبادت کرتے ہیں, 100 رکعت کچھ پڑھتے ہیں, صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں. تو
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، جو بھی عبادت ہے جب تک اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ یہ پھر بہت بڑا الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمیں نہیں بتا گے کہ 14 شعبان کو جو ہے 100 رکعت پڑھنی ہے، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ اعتکاف کرنا ہے، آج ہمیں ایک چیز سے پتہ چل گیا ہے۔ تو یہ بات بالکل جو ہے وہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ایک ایک چیز ہمیں بتا کر گئے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، اس رات کی فضیلت میں بہت ساری جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، یہ ہے یہ سب تقریباً زیادہ یا تو ضعیف ہیں یا جو ہے وہ موضوع ہیں یا من گھڑت ہے، گھڑنتو جو ہیں وہ روایتیں ہیں۔ ان روایتوں کو لے کر بہت سارے ہمارے جو ہیں، جس طرح پچھلا رجب کا مہینہ وہ بھی جو ہے حرمت والا مہینہ تھا اور بدعات کا شکار ہو گیا، اسی طرح اس مہینے میں بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی وہ عبادات اور کچھ کام کرتے ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ بعض یہ کہتے ہیں 15 شعبان کو جو ہے وہ یا اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا، بلکہ قرآن جو ہے اگر اس سے پوچھیں تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن جو ہے رمضان میں جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو اس میں خلاصہ حاصل یہ ہے کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ بہتر یہ ہے کہ جو عام پورے سال روزے نہیں رکھتے، مثلا پیر جمعرات، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ 15 شعبان تک وہ روزہ رکھیں اور اس کے بعد نہ رکھیں، لیکن جو شروع سے رکھ رہے ہیں نفلی روزے ان کے لیے آخر تک اجازت ہے۔ آخر میں جو روزہ ہے شک والا روزہ وہ جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ پیر اور جمعرات کا رکھیں، اگر پورے ہی نہیں رکھ سکتے پیر اور جمعرات کا رکھ لیں۔ اور اسی طرح جو ہے ایام بیز 13، 14 اور 15، خالی ایک 15 شعبان کو روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے اگر رکھنی ہے تو 3 روزے رکھ لیں گے تو آپ کو پورے مہینے کا جو ہے وہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔